السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے میٹرو مین احد چیمہ کے بارے میں، جو نون لیگ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ آخر یہ کون ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آج تفصیلاً اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ احد چیمہ حافظ آباد کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس سے آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی۔ 2001 کے اندر احد چیمہ نے سول سروسز کو جوائن کیا، جن کو پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس بھی کہا جاتا ہے، پاس۔ اور 2005 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تھے، اس وقت آپ کو پنجاب کے اندر ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا، پڑھا لکھا پنجاب، جو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے فنڈڈ تھا۔ آپ نے اس پروگرام کو مینیج کیا۔ اس کے بعد 2008 میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت آپ ڈی سی لاہور رہے اور بعد میں آپ کو ڈی جی ایل ڈی اے بنا دیا گیا۔ 2012 کے اندر آپ کو میٹرو مین کا خطاب ملا، کیونکہ میٹرو کا پروجیکٹ آپ نے مانیٹر کیا اور اس کو 11 ماہ میں کمپلیٹ کیا۔ میٹرو کا یہ پروجیکٹ اتنی کم مدت میں کمپلیٹ کرنے پر آپ کو صدر پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ اس کے بعد حالات پھرے اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں آپ کے اوپر مبینہ 660 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا۔ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور میاں محمد شہباز شریف کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں 2023 کے اندر جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو آپ کو کلین چٹ مل گئی۔ حالانکہ جیل میں سے آپ 2021 کے اندر بیل پہ رہا ہو گئے تھے، آپ نے 3 سال جیل میں گزارے۔ آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اسی عہدے پر فائز رہے اور آپ کو نہیں ہٹایا گیا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سفارش بھی کی گئی تھی، لیکن کسی تگڑی سفارش کی بنیاد پہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس وجہ سے آپ کو وہاں سے نہیں ہٹایا گیا۔ جنوری 2023 کے اندر آپ نے پاکستان ایڈمنسٹریشن سروسز یا اپنی سول سروسز کی جو جاب تھی اس سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 11 مارچ 2023 کو شہباز شریف کی حکومت دوبارہ آ گئی۔ یہ جو ابھی پی ڈی ایم 2 کا سیٹ اپ لگا ہے، آپ کو فیڈرل منسٹر آف اکنامک سروسز بنا دیا گیا۔ تو یہ تو تھی کچھ باتیں آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ احد چیمہ کا واقعہ پچھلے چند دنوں سے وائرل ہے، جب سے بلیغ الرحمان جو کہ گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے یہ ایچیسن کالج کی پالیسیز کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ ایک گورا آسٹریلین ہے، اس نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم ان کی جائیداد کے بارے میں کہ ان کے پاس کتنی جائیداد ہے۔ آخر انہوں نے اگر فیس، یہ ارب پتی غریب ہے، اس کے بارے میں اگر صحیح ٹرم ہم استعمال کریں تو یہ ایک ارب پتی غریب ہے، جس کے بچوں کی فیس بھی معاف کروائی جا رہی تھی اور بڑے پریشر کے ساتھ معاف کروائی جا رہی تھی، حالانکہ ان کو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے۔ 2017 کے اندر جو اثاثہ جات اس نے ڈکلیئر کیے، ہم صرف ان کی بات کرتے ہیں، انڈکلیئر کا ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی اس نے جو ویلیو لگائی ہے وہ سمجھ لو کہ جس طرح آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے اسی طرح کی ویلیو ہے۔ تو میں آپ کو اس کی لسٹ تھوڑی پڑھ کے سناتا ہوں۔ امریکہ میں ان کے پاس ایک پولٹری فارم ہے، بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرلے کی اراضی ہے۔ پنجاب کالج ڈیرہ غازی خان کے اندر انہوں نے 4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ شہر میں 20 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالیات کے اثاثہ جات بھی ان کے پاس ہیں۔ اس کے پاس غیر رجسٹرڈ ایک پراڈو، 2 ہونڈا سیوک گاڑیاں اور 2 ہونڈا سٹی، مطلب کہ 5 گاڑیاں اس کے پاس ہیں۔ موضع کرباٹ میں بھی ان کی زمین ہے۔ امریکہ کی مارکیٹ سٹیٹ میں ان کے پاس 6 ایکڑ رقبہ ہے، مطلب کہ امریکہ کے اندر بھی ان کے پاس رقبہ موجود ہے۔ احمد چیمہ نے اپنے بھائی سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھیجوائے۔ احد چیمہ کے نام پر سرگودا کے اندر کرشنگ کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ میزان بینک میں ان صاحب نے 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ حافظ آباد کے گاؤں بہک احمد یار میں ان کے پاس 134 کنال اراضی ہے۔ ٹیکس ریٹرن کے مطابق کوٹ مومن میں بھی ان کے پاس 20 کنال کی اراضی ہے۔ 113 کنال 19 مرلے اراضی لاہور کے کرباٹ گاؤں میں ہے۔ تحصیل کینٹ میں 2 کروڑ سے زیادہ کی مالیت کے 3 پلاٹ بھی ہیں۔ لاہور کینٹ میں 4 کروڑ سے زائد مالیت کا ایک 8 کنال کا پلاٹ ہے۔ موضع جھلکے تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کی 16 کنال اراضی ہے۔ بینک الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی بیدیاں روڈ کے اوپر ان کے پاس کروڑوں کی مالیت کا پلاٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سی ڈی اے اسلام آباد میں 50 لاکھ مالیت سے زائد کے فلیٹس ہیں۔
یہ تو ابھی اس کی لسٹ اور بھی باقی ہے. یہ وہ اثاثہ جات ہیں، ان میں سے میں نے ابھی چند بتائے ہیں جو انہوں نے 2017 کے اندر شو کیے، اور جو ویلیو لگائی گئی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اب لاہور کینٹ کے اندر 8 کنال اراضی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ 8 کروڑ روپے کی کیسے ہے، یا وہ 4 کروڑ کی کیسے ہے. وہ تو اس کی مالیت تو دیکھا جائے ایکچول تو وہ تو منیمم جو ہے نا 50 کروڑ جا کے بنتی ہے. تو یہ اتنے غریب ہیں کہ اربوں کے مالک ہیں، اور اتنے غریب ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. یہ میاں برادران کے بڑے اچھے دوست اور ان کے رائٹ ہینڈ ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں جب یہ آشیانہ اور اس طرح کے کیسز کھولے تو انہوں نے جیل بھی گزاری، لیکن میاں صاحب جیسے ہی واپس آئے تو انہوں نے پھر سے، مطلب کہ چھوٹے میاں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ میٹرو کے اندر بھی میاں صاحب کے اوپر جو ہے نا کچھ مبینہ کرپشن کے الزامات تھے، اور یہی بندہ تھا جو اس پورے پروجیکٹ کو مانیٹر کر رہا تھا. تو یہ تھے احد چیمہ، جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی فیس تک بھی نہیں دے سکتے، اور اربوں کی جائیداد کے مالک ہیں. تھوڑی سی لسٹ ہم نے آپ کو بتا دی، آپ خود بھی اس کے بارے میں چیک کرنا چاہیں تو 2017 کے اندر جو اس نے اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کر لی ہے، آپ کو وہاں سے بھی پوری لسٹ مل جائے گی. ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا بندہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ ابھی تو یہ جب سے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہے، اب تو اس کے پاس ایک منسٹری ہے، اور یہ 2017 کے بعد ابھی تک تقریباً 7 سال ہو گئے. اگر یہ 7 سال میں اس کے کتنے اثاثے بڑھے اور کہاں سے پیسہ آیا، کیونکہ یہ ایڈوائزر ٹو پی ایم بھی رہے ہیں، تو اس کا تو آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. عوام چاہے بھوکی مرے، ان حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور ان کے اثاثہ جات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.